ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، کل جہان کو بنانے والا، کل جہان کو چلانے والا۔ اس مالک حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت دن میں بربط اپنے پاک گھر کے اندر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سننے اور دین حق دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے سکھانے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، آپ نے عموماً سنا ہے کہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ 5 ارکان اسلام کے مشہور ہیں۔ ہم نے علماء سے پوچھا، جناب اگر کوئی چھٹا رکن بھی شامل کرنا پڑے اسلام میں یا شمار کرنا پڑے تو بہت سی تعلیمات ہیں دین اسلام کی، ان میں سے کون سی تعلیم کو اور کون سے عمل کو اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ عمل جہاد ہے۔ جہاد اسلام کا چھٹا رکن، اور بعض علماء نے تو اس کی اہمیت و قدر کو دیکھتے ہوئے اس کو 5واں رکن بھی شمار کیا ہے۔ حج کے جگہ انہوں نے جہاد کو رکھا ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر جہاد کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ بات تو بڑی مشہور ہے، یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ہمارا دین اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معافی کے عمل کو دیکھ کر، درگزر کے عمل کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بنا پر کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن یہ جو اسلام پھیلا اور عام ہوا یہ صرف اخلاق کی بنا پہ نہیں ہے، اس کو ایک اور چیز کی سپورٹ بھی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ جہاد تھا، تلوار کی سپورٹ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر اخلاق حسنہ کے ذریعے اسلام کو عام کیا ہے، وہیں پر آپ نے صحابہ کو تلوار اٹھانے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب مکہ کیسے فتح ہوا؟ صرف اخلاق کی بنا پہ نہیں، پہلے 10,000 صحابہ تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ تو جتنا کردار اخلاق کا ہے اسلام کے پھیلنے میں، اتنا ہی کردار جہاد کا بھی ہے، اتنا ہی کردار تلوار کا بھی ہے۔ اب مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے اندر حضور تلواریں لے کر نکلے، احد میں تلواریں لے کر نکلے، تبوک میں تلواریں لے کر گئے، خیبر میں تلواریں لے کر گئے۔ اب ہر جگہ کام اخلاق سے نہیں چلتا، بعض جگہوں پر تلوار بھی اٹھانی پڑتی، بعض دفعہ اپنا یہ رنگ بھی دکھانا پڑتا ہے دشمن کو کہ بھئی ہمیں کمزور نہ سمجھنے لگے۔ وہ بات بڑی مشہور ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو صحابہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ اب صحابہ جہاد کی وجہ سے کمزور تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور تھے۔ اب جب طواف کعبہ کرنے لگے تو بڑے جھک کر کمزوری کے عالم میں چل رہے تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نہیں،
ایسے تو دشمن تمہیں کمزور سمجھے گا، ذرا اکڑ کر چلو، سینہ تان کر چلو، کہ دشمن کو پتہ چلے کہ مسلمان کبھی کمزور نہیں ہوتا، مسلمان کمزور ہو کر بھی ڈٹ جاتا ہے، سینہ تان کر چلتا ہے۔ دشمن پر تمہارا رعب ہونا چاہیے، تمہارا دبدبا ہونا چاہیے کہ صحابہ نے 4 چکر سینہ تان کر لگائے، اور اس وقت سے طواف کے 4 چکروں میں حکم ہے کہ ذرا سینہ تان کر چلو، ذرا تیزی کے ساتھ چلو، دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درس یہ دیا ہے، آپ کی سیرت سے یہ نمونہ ملتا ہے، بھئی جہاں پر نرمی کی ضرورت ہے نرمی کرو، اور جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں پر سختی کرو۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ آج کیسے ہو سکتا ہے کہ فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بہن بھائی کٹ رہے ہیں، شہید کیا جا رہا ہے، ان کا پانی بند ہو چکا ہے، بجلی بند ہے، ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، گیس نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ سسک رہے ہیں وہاں پر، اور مسلم کنٹریاں، مسلم ممالک جو کہ کم و بیش 57 کی تعداد میں ہیں، کتنے ہیں جو آوازیں اٹھا رہے ہیں؟ کیوں کمزور پڑ گئے؟ ہمارا تعلق تو اس قوم کے ساتھ ہے کہ جس کے مرد تو مرد رہے، عورتیں بھی جہاد میں پیچھے نہیں رہتی۔ ہمارا تعلق تو اس قوم کے ساتھ ہے جن کے جوان تو جوان، بچے بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہتے۔ اور بدر کے اندر ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ 2 بچوں نے قتل کیا۔ ہمارا تو ہر بڑا بہادر ہے، ہمارا ہر چھوٹا بہادر ہے، ہمارا ہر مرد بہادر ہے، ہماری ہر عورت بہادر ہے۔ تو پھر آج ہمارے حکمران، دبئی کے حکمرانوں نے، دبئی والوں نے امریکہ کو اڈے دے دیے، امریکہ کو اڈے دیے کہ یہاں سے اڑ کر فلسطین پر حملے کر۔ کیسے ہو گیا کہ ہمارے حکمران بزدل ہو گئے، کیسے پیچھے ہٹ گئے؟ بحرین والوں نے امریکہ کو اڈے دے دیے کہ یہاں سے اڑ کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو تباہ کرو اور ان کو قتل کرو۔ آج کیا ہوا ہے مسلمانوں کو؟ میں نے عرض کیا ہمارے تو بچے بھی بہادر ہیں، یہ ایسی قوم ہے، اور حضور نے ایسا جذبہ امام مسلمانوں کو دیا ہے کہ جب ایسا موقع آتا ہے، اسلام کی بات آتی ہے، ایمان کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، جہاد کی بات آتی ہے، مسلمان کی بات آتی ہے، تو ہمارے بچے بھی پیچھے نہیں رہتے۔ حضور نے تو ایسا جذبہ دیا ہے، حضور نے تو یہ سکھایا ہے کہ جب اسلام کی بات آئے تو ہر بچہ، ہر چھوٹا، ہر بڑا نکل آئے۔ جب اسلام کی بات آئے تو ہر مرد و عورت نکل آئے۔ جب اسلام کی بات آئے تو ہر کمزور، ہر طاقتور، ہر امیر، ہر غریب نکل آئے، کیونکہ یہ ایسا پہلو ہے جس میں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم پیچھے رہو، اجازت نہیں ہے کہ پیچھے رہو۔ آج ہمارے حکمران، پاکستان سے بیان آتا ہے چھوٹا سا، بھئی ایسا نہ کرو، نہیں ہونا چاہیے، غلط کر رہے ہیں۔ امریکہ کو، اسرائیل کو بیان دیے جا رہے ہیں، سعودی عرب سے بھی بیان آ رہے ہیں۔ وہی وہاں جہاں جس نے دوستی نبھانی ہے وہ تو 18 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچ چکا ہے، جس نے دوستی نبھانی ہے۔ تو آج ہمارے حکمران سے بیان دے رہے ہیں، بیانوں پر باتیں ختم ہو رہی ہیں۔ آج نکلنے کی ضرورت ہے، آج چھوٹے بڑوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا ہم اس قوم سے ہیں جن کے بچے بھی نہیں ڈرتے۔ ذرا جائیں پیچھے، نبی پاک کے دور میں حضور کے صحابہ کو تو ذرا دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں، جنگ احد میں جانا چاہتا ہوں، بدر میں نہیں جا سکا، اس سعادت سے محروم رہ گیا ہوں، اجازت دیں، احد میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بدر میں کیوں نہیں گئے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری مجبوری تھی۔ اے خیثمہ کیا مجبوری تھی؟ یا رسول اللہ اس وقت ہم 2 تھے، ایک میں تھا، ایک میرا بیٹا تھا، بیٹا بھی جوان تھا، اب دونوں میں سے ہر کسی کی چاہت تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں،
میں نکلنے لگا تو بیٹے نے ہاتھ پکڑ لیا، کہتے ہیں ابا جان آپ رکے، میں جاتا ہوں، آپ میری ماں کے پاس رہیں، میری بہنوں کی حفاظت کریں، چھوٹے بہن بھائیوں کی حفاظت کریں، میں جاتا ہوں۔ تو جب بیٹا نکلنے لگا تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ بیٹا رک جا، مجھے جانے دے، تو اپنی بہنوں کی حفاظت کر، تو اپنی ماں کی حفاظت کر۔ اس ضد میں اب ہم نے پورا انداز کی، ذرا غور تو کریں کہ کہاں پہ جانے کی بات ہو رہی ہے، کسی شادی پہ جانے کی بات نہیں ہو رہی، کسی سیرگاہ میں جانے کی بات نہیں ہو رہی، کسی پارٹی پر جانے کی باپ بیٹے کی ضد نہیں ہے، ضد اس میدان کی ہے کہ جہاں پر گرمی بھی برداشت کرنی ہے، جہاں پر بھوک بھی برداشت کرنی ہے، جہاں پر پیاس بھی برداشت کرنی ہے، جہاں پر خون بھی بہہ سکتا ہے، اس میدان میں جانے کی ضد ہے کہ جہاں پر گلے بھی کٹ سکتے ہیں، جہاں سر بھی کٹ سکتے ہیں، وہاں پر جانے کی باپ بیٹا ضد کر رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے میں نے جانا ہے، باپ کہتا ہے میں نے جانا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھے اجازت دیں، اللہ کے نام پر پہلے میں سر کٹانا چاہتا ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا رک جا، اللہ کے نام پر پہلے میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم تو اس قوم سے ہمارا تعلق ہے کہ جن کے ہاں ضد ہوتی ہے تو اس بات پر کہ میدان جنگ میں پہلے کس نے جانا ہے۔ آج ہمارے حکمران کیسے پیچھے ہیں، ہماری قوم کیسے پیچھے ہے، جب وقت آ چکا ہے، دشمن ساتھ پہ کھڑا ہے، دشمن ہمارے بہن بھائیوں کو کاٹ رہا ہے اور ہمیں للکار رہا ہے، اے پاکستان والوں کہاں ہو، اے بنگلہ دیش والوں کہاں ہو، افغانستان والوں کہاں ہو، اے عراق والوں کہاں ہو، اے ترکی والوں، مصر والوں آج کہاں ہو، سعودی عرب، دبئی، بحرین کہاں ہو۔ دشمن ہمیں سر پر کھڑے ہو کر للکار رہا ہے، اور اگر کوئی فلسطین کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو اس سے دھتکار دیا جاتا ہے، کہتا بیٹھ جا، اگر تو مدد کے لیے آئے گا تو تیرا بھی یہی حشر ہوگا۔ آج امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے، آج اسرائیل دھمکیاں دے رہے ہیں، 57 اسلامی ممالک پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، حکومت کر رہے ہیں اور انہیں سر نہیں اٹھانے دے رہے۔ آج ہم کیا ہوا، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عوام کو کیا ہوا کہ آج چند غیر مسلموں کے سامنے آواز بلند نہیں ہو رہی۔ آج ہمارے ٹینک گوداموں میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہمارا اسلحہ گوداموں میں پڑا ہوا ہے، آج ہمارے جنگی جہاز ایئرپورٹوں پر کھڑے ہیں۔ کیوں کہ سامنے اسرائیل ہے، کیوں کہ سامنے امریکہ ہے۔ محتشم سامعین، ہماری قوم تو دیکھیں کیسی ہے، باپ بیٹا ضد کرتے ہیں، ابا کہتا ہے بیٹا مجھے جانے دے، اللہ کے نام پہ میں بننا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھے جانے دیں، اللہ کے نام پہ پہلے میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارا تعلق تو اس قوم کے ساتھ ہے کہ جن کے جذبات یہ ہیں، جو جہاد سے پیار کرتے ہیں، جو شہادت کو ایک شرف سمجھتے ہیں، اللہ کا انعام سمجھتے ہیں۔ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے، اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، مسلمان بڑا خوش نصیب ہے کہ یہ لڑتا ہے، فتح حاصل کرتا ہے، تو پھر جتنے سال زندہ رہتا ہے عزت کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ اور مسلمان کو یہ شرف حاصل ہے کہ مسلمان لڑتا ہے، مرتا ہے، تو آگے اس کا انتظار رب کی جنت کر رہی ہے۔ مسلمان کو تو دونوں طرف سے بینیفٹ ہے کہ مسلمان کیوں ڈرتا ہے، ہمارا حاکم کیوں ڈرتا ہے۔ مسلمان تو بزدل ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کی زندگی ایک شیر کی طرح ہے، مسلمان کی زندگی شیر کی طرح ہے۔ وہ محاورہ بڑا مشہور ہے، بھئی شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گیدڑ نے جو 100 سال گزارے ہیں اس نے ڈر ڈر کے گزارے ہیں، اور شیر ایک دن بھی گزارتا ہے تو سر اٹھا کر گزارتا ہے۔ مسلمان شیر کی طرح ہے، جیتا ہے تو عزت کے ساتھ، مرتا ہے تو عزت کے ساتھ۔ تو ہمارے اسلاف
اس بات پہ بازد ہیں اور قرآن اندازیاں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ پہلے کس نے مرنا ہے۔ حضرت خیثمہ کہتے ہیں جب فیصلہ نہ ہو سکا میرا بیٹا نہیں مانتا، بیٹا کہتا ہے مجھے اجازت دیں، اور میرا جی بھی نہیں چاہتا کہ میں پیچھے رہوں۔ اب جب فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو پھر بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ ابا جان چلیں قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آئے گا وہ جنگ بدر میں شامل ہو جائے گا۔ قرآن اندازی کی تو میرے بیٹے کا نام نکلا، بیٹا جنگ بدر میں چلا گیا اور اللہ نے اس کو شہادت کا شرف عطا کیا۔ یہ لفظ ہے صحابی کے، کہتے ہیں کہ بیٹے کو اللہ نے شہادت کا شرف عطا فرمایا۔ ہم تو اس قوم سے ہیں کہ جو شہادت کو شرف سمجھتے ہیں، جو شہادت کو عزت سمجھتے ہیں، جو شہادت کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں۔ بیٹا شہید ہو چکا ہے، جوان بیٹا شہید ہو چکا ہے، اب احد میں خود آ گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی، اور پھر بتاتے ہیں، آقا پوچھتے ہیں اتنا بے چین کیوں ہے خیثمہ، اتنا بے چین کیوں ہے احد میں جانے کے لیے؟ تو حضرت خیثمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ رات کو بیٹا خواب میں ملا تھا۔ اب اس واقعہ کے اندر انعام بھی بیان فرمایا کہ جو اللہ کے نام پہ زخمی ہوتا ہے اللہ انعام کیا دیتا ہے، جو اللہ کے نام پہ گرمی برداشت کرتا ہے اللہ انعام کیا دیتا ہے، جو اللہ کے نام پہ بھوک برداشت کرتا ہے اللہ انعام کیا دیتا ہے، جو اللہ کے نام پہ سر کٹاتا ہے اللہ انعام کیا عطا کرتا ہے۔ حضرت خیثمہ کہتے ہیں رات کو بیٹا خواب میں ملا تھا، اے خیثمہ کیسے دیکھا اور کہاں دیکھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ اللہ کی جنت میں سیر کر رہا تھا۔ خیثمہ اللہ کی جنت میں سیر کر رہا تھا، یا رسول اللہ میرے بیٹے نے جنتی لباس پہنا ہوا تھا، خوش و خرم تھا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو کہتا ہے ابا جان میں بڑا خوش ہوں، آپ بھی آ جائیں میرے ساتھ جنت میں، آپ بھی میرے ساتھ جنت میں آ جائیں، یہاں اکٹھے رہیں گے۔ اشارتاً بتا دیا کہ جو اللہ کے نام پہ مرتا ہے اللہ بدلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ ابا جان میں جنت میں ہوں، آپ بھی شہادت حاصل کریں، میرے ساتھ جنت میں آ جائیں۔ حضرت خیثمہ کہتے ہیں میں اس بات پر بے چین ہوں، رات سے خواب دیکھا ہے، بے چینی ہے کہ کب مروں اور رب کی جنت میں چلا جاؤں۔ خیثمہ کب مرے اور اللہ کی جنت میں چلا جائے، اس لیے بے چین ہوں، یا رسول اللہ اجازت دیں میں بھی جانا چاہتا ہوں، اور میرے لیے دعا بھی کریں۔ اب دعا دیکھیں کیا کرواتے ہیں، اس بات کی نہیں کہ کاروبار بڑھ جائے، اس بات کی نہیں کہ خوشحال ہو جاؤں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ خیثمہ کس بات کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کرے، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، اس بات کی دعا کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں اللہ نے خیثمہ کو شہادت کا شرف عطا فرمایا، شہادت کا شرف عطا کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم تو اس قوم سے ہیں جو موت سے ڈرتے ہی نہیں، جو موت سے ڈرتے ہی نہیں۔ یہودی بھی موت سے ڈرتا ہے، عیسائی بھی موت سے ڈرتا ہے، ہندو بھی موت سے ڈرتا ہے، سکھ بھی موت سے ڈرتا ہے، ہر غیر مسلم موت سے ڈرتا ہے، لیکن مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ ہنس کر قبول کرتا ہے۔ کیوں کہ جب یہ رب کے نام پہ مرتا ہے تو اس کا انتظار اللہ کی جنت کر رہی ہوتی ہے، اس کا انتظار اللہ کی جنت کرتی ہے، یہ تو ڈرتا ہی نہیں ہے۔ تو آج ہمارے حکمران بیان تو آ رہے ہیں لیکن عملی کام کوئی نہیں، عملی اعتبار سے کوئی آگے نہیں نکل رہا۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری عورتیں بھی بہادر ہیں، ہمارے بڑے بہادر ہیں، ہمارے چھوٹے بہادر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھے صحابی ہیں، 4 جوان بیٹوں کے باپ، بوڑھے صحابی اور ایک پاؤں سے لنگڑے ہیں۔ اب جب احد کا موقع آتا ہے، اب 4 جوان بیٹے انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے، بدر میں 4 بیٹے ان کے شریک جہاد ہوئے، اور جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سریہ بھیجتے ہیں، وہ چھوٹا لشکر کہیں لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کے 4 بیٹے اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ 4 بیٹے حضور کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، حضور کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جب بھی جہاد کے لیے ضرورت پڑی
چاروں جوان بیٹے وقف کیے ہوئے تھے کہ بیٹو جب بھی حضور کی طرف سے قاصد آئے، میرے آقا کی طرف سے آواز آئے، پھر دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ یہ اعلان تھا باپ کی طرف سے۔ عمر بن جموح نے ایسی تربیت بیٹوں کی ہوئی ہے، 4 بیٹے بھی جہاد کے لیے وقف ہیں، اور اب جب احد کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں۔ پہلے بیٹوں سے کہا بچوں میں بھی احد میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹے کہتے ہیں ابا جان آپ معذور ہیں، آپ کا ایک پاؤں ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آپ رک جائیں، آپ پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ تو بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹوں کو کہتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے اگر اللہ مجھے شہادت کا شرف عطا کر دے۔ دیکھیں شہادت سے کتنا پیار ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے اگر اللہ شہادت کا شرف مجھے عطا فرما دے، کیوں نہیں جانے دیتے؟ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں بھی احد کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو میرا ایک پاؤں کام کرتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ اس پاؤں کے نشان احد کے میدان میں لگیں، کل میدان حشر میں رب مجھ سے پوچھے تو میں کہوں یا اللہ احد سے پوچھ لے کہ یہ عمر زندہ بھی تیرے حکم کے مطابق رہا ہے، عمر مرا ہے تو یہ بھی تیرے نام پہ مرا ہے، عمر مرا بھی تیرے نام پہ، احد کی زمین سے پوچھ لے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ اب جب اجازت مل چکی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، واپس نہ بھیج۔ دعا دیکھیں کیسے، یا اللہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، واپس نہ بھیجنا۔ ان اہل و عیال کے پاس واپس نہیں آنا چاہتا۔ عمر کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ اپنی طرف بلایا ہے، اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا کرنا، اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا کرنا۔ ان کے پاس نہیں آنا چاہتا، اب تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ دعا دیکھیں حضرت عمر کی۔ تو ہماری قوم وہ قوم ہے جو زندگی سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا موت سے پیار کرتے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج آوازیں نہیں نکل رہی؟ آج پریکٹیکلی ہمارے اسلامی ممالک کچھ نہیں کر رہے، جنہوں نے پریکٹیکلی کرنا تھا وہ کر چکے۔ امریکہ پہنچ چکا اسرائیل کی مدد کے لیے، ہمارے تو صرف بیان ہی جاری ہو رہے ہیں، وہ مدد کے لیے پہنچ چکا ہے۔ ہم تو چند گھنٹے کا سفر کر کے فلسطین نہیں جا سکے، یہاں سے فلسطین چند گھنٹے پہ ہے، چند گھنٹے کا سفر کر کے ہم فلسطین نہیں جا سکے، تو جنہوں نے یاری نبھانی ہوتی ہے 18 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ 18 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچ چکا ہے، اس کے جنگی بیڑے اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اس کے جنگی دستے اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اس کے جنگی جہاز ایئرپورٹوں پر اسرائیل میں پہنچ چکے ہیں اور آ کر فلسطینیوں پر بمباری کر رہے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں، اور جن کے بہنیں مر رہی ہیں انہیں پرواہ کوئی نہیں، جن کے بھائی مر رہے ہیں انہیں پرواہ کوئی نہیں، جن کے بزرگ مر رہے ہیں انہیں پرواہ کوئی نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ انما المؤمنون اخوۃ، اے پاکستانیوں فلسطینی تمہارے بھائی ہیں، اے فلسطینیوں پاکستانی تمہارے بھائی ہیں، اے پاکستانیوں بنگلہ دیش والے تمہارے بھائی ہیں، اے بنگلہ دیش والوں فلسطین والے تمہارے بھائی ہیں۔ حضور نے تو سبق یہ دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، تو پاکستانی ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ ہم تو بھائی کے رشتے کو نہ نبھا سکے۔ امریکہ اور اسرائیل یہودی ہیں، امریکہ عیسائی ہیں، اب ان کی آپس کی چپکلش کتنی ہے؟ اللہ کہتا ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں کے سامنے جب عیسائیوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہودی کہتے ہیں عیسائی تو چیز ہی کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے، اور جب عیسائیوں کے سامنے یہودیوں کا ذکر آتا ہے اتنی نفرت ہے کہ عیسائی کہتے ہیں یہودی تو چیز ہی کوئی نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپس کی اتنی نفرتیں ہیں، اتنی دشمنیاں ہیں، لاکھوں عیسائیوں کو یہودیوں نے کاٹا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں،
اور لاکھوں یہودیوں کو عیسائیوں نے کاٹا ہے، یہاں تک دشمنی ہے۔ لیکن آج جب اسرائیل کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو پھر عیسائی یہودی کی مدد کے لیے 18 گھنٹے کا سفر کر کے آ گئے۔ پچھلے جمعے میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ کہتا ہے بعضهم اولیاء بعض، کیا مسلمانوں یہودیوں سے یاری نہ لگانا، عیسائیوں سے یاری نہ لگانا، ہندو سے یاری نہ لگانا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ کبھی تیرے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ یہودی عیسائی کا دوست ہو سکتا ہے، عیسائی یہودی کا دوست ہو سکتا ہے، ہندو یہودی کا دوست بن سکتا ہے، اور یہودی ہندو کا دوست بن سکتا ہے، لیکن مسلمان یاد رکھ یہ تیرے کبھی سگے نہیں ہو سکتے، ان کے دلوں میں تیرے لیے کبھی محبت نہیں آ سکتی۔ اوپر سے شاید تیرے ساتھ میٹھا بولیں، شاید میٹھے رہیں، لیکن جب مطلب نکل جائے گا تو تیری پشت میں چھرا گھونپ دیں گے، تیری پشت میں چھرا گھونپ دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس کا نمونہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ عیسائی کی یہودی سے بڑی دشمنی ہے، جنہوں نے لاکھوں کاٹے ہوں کتنے برے لگتے ہیں، لیکن اس ساری چپکلش کو بھلا دیا، ساری دشمنی کو ختم کر دیا، اور اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج مقابلہ مسلمان کے ساتھ، آج یہودی کے مقابلے میں مسلمان ہے۔ ہندوستان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، کیوں کہ آج یہودی کا مقابلہ مسلمان کے ساتھ ہے، عیسائی آج یہودی کے ساتھ کھڑا ہے، ہر غیر مسلم طاقت یہودی کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیوں کہ آج مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ بتاؤ اللہ کا قرآن کتنا سچا ہے۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں یاریاں کر سکتے ہیں لیکن تیرے کبھی یار نہیں ہو سکتے، تیرے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آج پورے ملک میں بلکہ تمام اسلامی ملکوں کے اندر جہاں بھی کوئی مجلس رکھتی ہے، محفل ہوتی ہے، چند لوگ بیٹھتے ہیں، اخلاق حسنہ اچھی عادات کی بات ہوتی ہے تو ہر بندہ بول کر کہتا ہے یار امریکہ والے بڑے اچھے، ان کے اخلاق بڑے اچھے۔ ہر بندہ بول کر انگریز کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ غیر مسلم کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، جاپان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، یار لوگ بڑے اچھے ہیں، اخلاق بڑے اچھے ہیں، بڑے اصول پسند ہیں اور بڑے حق پرست ہیں، ہر بندہ تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا بتائیں تو صحیح کتنے اچھے ہیں۔ آج اٹلی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، آج جاپان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جرمنی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، فرانس اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ بتائیں تو صحیح کتنے سچے ہیں۔ ہم تو پل باندھ دیتے ہیں ان کی تعریفوں کے۔ آج جب حق کی اور باطل کی بات آئی ہے تو سارے کے سارے آج باطل کی طرف کھڑے ہیں۔ آج فرانس کو نظر نہیں آتا کہ 75 سال سے ظلم کس پر ہو رہا ہے، آج اٹلی کو نظر نہیں آتا کہ 75 سال سے بزرگ کس کے کٹ رہے ہیں، آج جاپان کو نظر نہیں آتا کہ 75 سال سے عزتیں کس قوم کی پامال ہو رہی ہیں۔ آج سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کی حق پرستی کے نعرے لگاتے ہیں کہ بڑے اچھے ہیں، بڑے عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ نہیں، قرآن کی روح سے دیکھو تو غیر مسلم جو ہے یہ صرف مطلب پرست ہے، حق پرست نہیں ہے۔ غیر مسلم صرف مطلب پرست ہے، جہاں سے مطلب پورا ہوتا ہے وہیں ساتھ دیتے ہیں۔ آج جب انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل مضبوط ہے تو سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھی بن گئے۔ آج مطلب امریکہ سے نکلنا ہے تو سارے کے سارے ان کے طرفدار بن گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مطلب پرست ہے، حق پرست نہیں ہے۔ غیر مسلم کبھی حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی حق پرست ہے تو وہ ہمارا دین ہے، وہ حق پرست ہے تو مسلمان ہے۔ حق کی تعلیم کس نے دی ہے تو ہمارے آقا نے دی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ دشمن نے گلے میں چادر ڈالی ہوئی ہے اور کھینچ رہا ہے، حضور کے مبارک گردن پہ نشان پڑ چکے ہیں۔ اتنی تکلیف، اتنا درد ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا سر قلم کروں، گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ ہمارے آقا نے فرمایا تھا عمر اس کو بھی سمجھا اور مجھے بھی سمجھا، مجھے بھی سمجھا، اس کو بھی سمجھا، مجھ سے کہہ کہ قرض لیا ہو تو وقت پہ واپس کرنا چاہیے،
اور اس سے کہے کہ اگر قرض کا مطالبہ کرنا ہو تو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. یہ حق ہے، یہ حق ہے. اگر کوئی حق پرست ہے تو صرف مسلمان ہے، اس کے علاوہ سارے مطلب پرست ہیں. اور اس کا نمونہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہر فرد کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ 75 سال سے ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں پہ ہو رہا ہے. تمام ممالک کو پتہ ہے کہ اگر کسی کے گھروں پر قبضہ ہوا ہے تو مسلمانوں کے گھروں پر ہوا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی کی مسجدوں پر قبضہ ہوا ہے تو مسلمانوں کی مسجدوں پر ہوا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر مسجدوں میں عبادت سے روکا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر کسی کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے تو مسلمانوں کی زمینوں پر ہوا ہے. اٹلی بھی جانتا ہے، فرانس بھی جانتا ہے، جاپان بھی جانتا ہے، اس کے باوجود اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر بتائیں یہ کتنے حق پرست ہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ آج پانی کس پر بند ہے، فلسطین میں پانی کس پہ بند ہے، مسلمانوں پہ. یہ سارے جانتے ہیں کہ کھانا کس پہ بند ہے، مسلمانوں پہ بند ہے. یہ سارے جانتے ہیں کہ بجلی کس کے شہر کی بند کی گئی ہے، مسلمانوں کے شہر غزہ کی بجلی بند کی گئی ہے. یہ سارے جانتے ہیں کہ پانی کس شہر کا بند ہے، غزہ کا شہر بند ہے. یہ سارے جانتے ہیں کہ امریکہ کے طیارے کس شہر پر بمباری کر رہے ہیں. یہ سارے جانتے ہیں کہ اسرائیل کے جنگی جہاز کس شہر پر بمباری کر رہے ہیں. یہ سارے جانتے ہیں کہ اسرائیل کی توپوں کا رخ کس شہر کی طرف ہے. اس کے باوجود سارے اسرائیل کی طرف کھڑے ہیں. بتائیں کہ یہ کتنے حق پرست ہیں. ہم تو ان کے گن گاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں. بلکہ ایک شخص کا انٹرویو میں نے سنا جو کہ اسرائیلی تھا، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، مسلمان ہوا اور پھر ترکی چلا گیا. اس نے انٹرویو دیا، وہ کہتا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ مسلمانوں کے کتنے مخالف ہیں، اسرائیل والے مسلمانوں کے کتنے مخالف ہیں. کہتا ہے کہ وہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے بھائی قتل کرنا جرم ہے، قتل کرنا جرم ہے. ہماری کتاب میں لکھا ہے قتل کرنا جرم ہے. جناب کس کا قتل؟ کہتے ہیں کسی اسرائیلی کا قتل نہیں کرنا، کسی یہودی کا قتل نہیں کرنا جرم ہے. تو جناب پھر بتائیں حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر مسلمان کو کاٹو گے، مسلمانوں کو قتل کرو گے تو اللہ کی جناب سے اجر پاؤ. بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی. مسلمانوں کو مارنا عبادت ہے، مسلمانوں کو کاٹنا شرک کی بات ہے. یہودی اپنی اولاد کو یہ تعلیم دیتے ہیں، اب ان یہودیوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں آپ؟ تو آج غزہ کے اندر بمباری ہو رہی ہے، عورتوں بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. اتنے ہمارے جنگی اور مجاہد نہیں مر رہے جتنے عام لوگ مر رہے ہیں. عام لوگوں کے گھروں پر بمباری ہو رہی ہے، عمارتوں کو تہس نہس کر کے کوڑا بنا دیا گیا، لیکن بمباری ابھی تک رکی نہیں ہے. ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی، سکولوں پر بمباری ہو رہی. تو اتنا ظلم، اس کے باوجود ہمارے حکمران بھی پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے، عوام بھی خاموش ہیں. تو محتشم سامعین پریکٹیکلی نکلنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان کو فلسطین کے صدر نے براہ راست پاکستان کا نام لے کر مدد مانگی، پاکستان کا نام لے کر مدد مانگی کہ آؤ ہماری مدد کرو. اب اس سے پیچھے کیا رہ گیا؟ جس قوم کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ تم ایک جسم کی طرح ہو، آج اس جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہے، دوسرے حصے کو پرواہ نہیں ہے. جس قوم کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا تم ایک دیوار کی طرح ہو، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، آج ایک اینٹ ٹوٹ رہی ہے، دوسری اینٹ کو پرواہ نہیں. اسی قوم کے بارے میں حضور نے کہا تھا تم بھائی ہو. آج ایک بھائی کٹ رہا ہے، ایک بہن مر رہی ہے، لیکن آج بھائی کو پرواہ نہیں ہے. تو آج ضرورت ہے ہمارے حکمرانوں کو. اب جہاد عام ہو چکا ہے، عام اعلان ہونا چاہیے جہاد کا. اس سے پیچھے کیا رہ گیا؟ اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے جو ہم نے دیکھنا ہے؟ آج عام اعلان ہونا چاہیے. ہمارے مجاہد بھی نکلنے چاہیے، ہماری فوجیں بھی نکلنی چاہیے، ہمارا اسلحہ بھی وہاں پہنچنا چاہیے، ہمارے عوام کو بھی نکلنا چاہیے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے شرف ہوگا، یہ شرف ہوگا اگر ہم نکلیں اور اللہ فتح دے دے تو پھر جو بقیہ زندگی ہے عزت کی ہوگی.
اور اگر اللہ موت دے دے تو پھر رب کی جنت منتظر ہے۔ ہم تو کسی اعتبار سے گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ جہاد عطا کرے، ہمیں حق کے لیے نکلنے کی سعادت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو کی غیرت ایمانی کو زندہ فرمائے اور فلسطین کی مدد کا اعلان کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔